میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر اس ورکر کا مقدمہ لڑوں گا جو جیل میں ہے، اور ہر وہ ورکر کا مقدمہ فی سبیل اللہ میں اپنا فخر سمجھوں گا، اس کے حقوق کی لڑائی لڑنا جو اس وقت قید و بند میں ہے۔ میں اور میرے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان عوامی محاذ کو تحریک انصاف میں ضم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے محترم حامد خان صاحب، رہنما پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف، ہماری بار کے لیڈر، ان کا اور ان کے ساتھ محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب، ہمارے بڑے محترم اسد منظور بٹ صاحب، اور میرے ساتھ محترم آصف نسوانہ صاحب، احمد شہین صاحب، تمام پاکستان تحریک انصاف وکلا ونگ کی تمام جو دوست احباب تشریف لائے، پاکستان عوامی محاذ کے قائدین تشریف لائے، میرے ساتھی، میرے دوست، اور بالخصوص آپ سب احباب جو میڈیا سے وابستہ ہیں، وہ اپنا وقت نکال کے آئے آج رمضان میں۔ میں آپ تمام کا بالدیگر مشکور ہوں اور ممنون ہوں۔ مختصر سی چند گزارشات ہیں جو آپ کے حضور پیش کرنی ہے۔ بطور ایک سیاست کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے 2017 میں اور میرے چند دوستوں نے انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر اور عوامی خدمت کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی سیاست میں ایک ایشوز کی سیاست کے اوپر بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ یقیناً میں اس موقع کے اوپر اپنے محسن محترم ڈاکٹر ایس ایم ظفر مرحوم کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ ان کی سوسائٹی میں نے تقریباً 2 دہائیوں میں انسانی حقوق کے اوپر کام کیا، اور 2017 میں پھر ہم نے اسی پیٹرن کے اوپر سیاست کو آگے بڑھایا، اور آج تقریباً 7 برس ہونے کو آ رہے ہیں۔ اور اسی پاکستان عوامی محاذ کے پلیٹ فارم سے دوست احباب جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو جو ہونے والا الیکشن تھا، اس میں ہم نے حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خود NA 130 سے اپنے جو نامینیشن پیپر تھے وہ سبمٹ کیے، لیکن اس کے بعد دوستوں نے اور ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جو خدمات ہیں جمہوریت کے لیے، ان کی جو خدمات ہیں انسانی حقوق کے لیے، اور انہوں نے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی جمہوریت کے لیے، ان کی خدمات اتنی ہیں کہ ہم نے ان کے حق میں وڈرا کیا، اور محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا الیکشن ہم نے لڑا۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، جب ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کے جو اکنامک کرائسس ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کا جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ لوگ اور وہ حکمران جو گزشتہ 75 برسوں سے اس اکنامک کرائسس کے ذمہ دار ہیں، جو اس بحران کے، خواہ وہ سیاسی نوعیت کا بحران ہے، خواہ وہ معاشی نوعیت کا بحران ہے، ان تمام بحرانوں کو دینے والے اس قوم کے، ان کو ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل کی جو جنگ ہے، پاکستان کے جو اکنامک کرائسس ہے، اس سے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہی نکال سکتی ہے اس کرائسس سے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو وفاقی پارٹی ہے وہی اس کرائسس سے نکال سکتی ہے، اور بانی چیئرمین وہاں عمران خان صاحب کی جو قیادت ہے وہی ہماری قوم کی آخری امید ہے۔ ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے
اور इससे बखूबी आगाही रखते हुए मैं और मेरे दोस्तों ने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान अवामी महाज को तहरीक इंसाफ में जम करने का ऐलान करते हैं। इमरान खान का विजन, तहरीक इंसाफ का विजन और उसकी लीडरशिप का विजन जो है वो हमारा विजन है, वो हमारी सोच है और इसी सोच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि ज़ाती मफादात से बालातर होकर हम हकीकी मानों में जो दरपेश मसाइल हैं उसके ऊपर बात करें और इस कौम को इस क्राइसिस से निकालें। आज 15 मार्च जो है वो इस्लामोफोबिया का भी दिन है और इसका भी क्रेडिट जो है वो मोहतरम इमरान खान साहब को जाता है, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर हकीकी मानों में जो सन ऑफ इस्लाम है उसका उन्होंने सबूत दिया अपनी क़यादत का। लिहाजा मेरी आज के बाद और मेरे दोस्तों की तमाम, मतलब शकूरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, तमाम दोस्तों की जो है वो मतलब रासिब खान गोंदल साहब तशरीफ़ लाए, हम इनको भी वेलकम करते हैं। हम हमारे तमाम दोस्तों की आज के बाद हमारा सब कुछ जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए है और ज़ाती तौर पर आप सब दोस्त जानते हैं मैं राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। क़यादत के इमरान खान के मुकदमात तो माशाल्लाह मोहतरम हामिद खान साहब भी लड़ रहे हैं, मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी लड़ रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी लड़ रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस वर्कर का मुकदमा लड़ूंगा जो जेल में है और हर वो वर्कर का मुकदमा फी सबिलिल्लाह मैं अपना फ़ख्र समझूंगा, उसके हकूक़ की लड़ाई लड़ना जो इस वक्त कैदोबंद में है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में आगे चलकर जो है वो पाकिस्तान को इस तमाम क्राइसिस से निकालेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।